السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہم بھی خیریت سے ہیں۔ جیسا کہ ٹائٹل سے اور ویڈیو سے اندازہ ہو گیا ہوگا آپ کو کہ آج کا جو ٹاپک ہے وہ بچوں سے ریلیٹڈ ہونے والا ہے، اولاد کی تربیت سے ریلیٹڈ ہونے والا ہے۔ اور اولاد کی تربیت بہت زیادہ امپورٹنٹ ذمہ داری ہے، جس کو آج کل کے دور میں زیادہ فار گرانٹیڈ لیا جاتا ہے کہ کوئی نہیں، بچے بس پل جائیں گے، اور ایسے نہیں ہوتا۔ اللہ نے اگر آپ کو یہ نعمت دی ہے تو اس کے لیے آپ کو بہت بڑی ذمہ داری بھی دی ہے۔ یہی اولاد ہے جو آپ کو جنت تک بھی پہنچا سکتی ہے اور آپ کے لیے دوزخ کا بھی خدا نخواستہ ذریعہ بن سکتی ہے۔ اور اس کے اولاد کی تربیت کے حوالے سے ماں باپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ان سے سوالات کیے جائیں گے۔ ماں باپ سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے اپنی اولاد کو کیا سکھایا، کیا تربیت دی۔ ہمارے پاس اس وقت کے لیے جواب ہونا چاہیے۔ اپنی اولاد کو اگر ہم اچھی دین کی تربیت دیں گے تو وہ زندگی بھر اور آخرت میں بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے۔ تو اسی لیے بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک سے زیادہ جن کی اولادیں ہیں تو ان کو بھی ہر بچے کے اوپر الگ الگ توجہ دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو انشاءاللہ آگے ویڈیوز میں اپنا ایک روٹین بتاؤں گی کہ میں اپنے بچوں کو کس طریقے سے لے کے چلتی ہوں، کس طریقے سے ڈیلی روٹین میں ان کی تربیت کرتی ہوں۔ تربیت کا نام صرف ایک دن یا 2 دن آپ نے ویڈیو دیکھ کے یا کوئی موٹیویشنل ویڈیوز دیکھ کے آپ نے ایک دن بچے کی تربیت کر دی، دوسرے دن نہیں کری، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ بچوں کو آپ کو سلو ہر بات کان میں ڈالنی ہے۔ آپ کو سب سے پہلے تو ان کو دین سکھانا ہے۔ دین میں کیونکہ مکمل ہر چیز کی تربیت دی گئی ہے۔ آپ کو صرف نماز اور قرآن کے علاوہ آپ کو اخلاقیات، آپ کو ہر چیز بچے کو سکھانی ہے۔ ہر پیغمبر کے قصے روزانہ رات کو سوتے ہوئے سنائیں۔ پیغمبر کے، صحابہ کے، اچھے دیندار لوگوں کے قصے پہلے آپ خود پڑھیں، اس کے بعد بچوں کو سنائیں۔ انٹرنیٹ پہ آن لائن بہت ساری چیزیں اویلیبل ہیں، لیکن میں جو پڑھتی ہوں وہ ہے اسلام میں بچوں کا اسلام۔ بچوں کا اسلام ایک رسالہ ہے جو کہ میں بچپن سے خود بھی پڑھتی تھی، اور اب تو میں آن لائن اس کو سرچ کرتی ہوں اور دیکھتی ہوں۔ اس میں بہت ساری ایسی بہترین کہانیاں ہوتی ہیں، بہت ساری ایسی سبق آموز کہانیاں ہوتی ہیں جو بچوں کے دماغ پہ ساری زندگی کے لیے اثر چھوڑ جاتی ہیں۔ تو آپ بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں، گوگل پہ جا کے بچوں کا اسلام لکھیں گے تو اس میں کافی ساری کہانیاں جو آپ پہلے خود پڑھیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو پڑھ کے ڈائریکٹلی بچوں کو سنائیں گے تو ان کو بہت سارے الفاظ ہوں گے جو نہیں سمجھ آئیں گے۔ آپ پہلے خود پڑھیں اور ان کو بہت آسان الفاظوں میں بچوں کو سکھائیں، بچوں کو سمجھائیں، لیکن ڈیلی بیسس پہ۔ یہ نہیں کہ آپ نے ایک دن کہانی سنا دی، دوسرے دن نہیں سنائی، تیسرے دن نہیں سنائی۔ تو اس طریقے سے بچوں کو ایک عادی بنائیں، ان کو ڈیلی ڈوز دیا کریں دین کے معاملے میں، ان کو پابند بنائیں نمازوں کا، ان کو پابند بنائیں ڈیلی قرآن پڑھنے کا۔ ان کو یہ نہ بولیں کہ تم نماز پڑھو، قرآن پڑھو۔ جتنا بولیں گے اتنا چڑھیں گے بچے، اس چیز سے دور جائیں گے۔ اس کا سب سے بہترین سولوشن یہ ہے کہ آپ خود وہ چیز کرنے لگ جائیں جو آپ کو اپنے بچے کو سکھانی ہے۔ اگر آپ بچے کو نماز کی تاکید کرنا چاہتے ہیں تو آپ خود اس کے سامنے، جہاں جہاں بچہ ہے اس کی نظروں کے سامنے جا کے جانماز بچھائیں۔ وہ پیچھے بیٹھا ہوا ہے اس کے سامنے، بالکل منہ کے سامنے جا کے جانماز بچھا دیں، اور پھر آپ نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ 1 منٹ 2 منٹ بعد آپ خود دیکھیے گا وہ خود بخود اپنی جانماز وضو کر کے لے کر آئے گا اور آپ کے برابر میں کھڑا ہو جائے گا۔ آپ کو بولنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کافی ماں باپ ایسے ہوتے ہیں جو خود تو نہیں پڑھتے ہیں، نہیں پابندی کرتے نماز کی اور قرآن کی، لیکن بچے سے پوری امید رکھتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ باقاعدگی سے نماز پڑھے اور قرآن پڑھے۔ تو اس طریقے سے نہیں ہوتا ہے۔ بچے سیکھتے ہیں، بچے اپنے ماں باپ کو فالو کرتے ہیں۔ گھر میں ایسا ماحول بنائیں کہ آپ کو روزانہ فجر میں، اگر بچے آپ کے 10 سال سے بڑے ہو گئے ہیں تو فجر کی نماز کے لیے باپ کو چاہیے کہ وہ ڈیلی اپنے بچوں کو، لڑکے ہیں تو لے کر جائے ان کو فجر کی نماز میں، باقاعدہ لائٹیں کھول دی جائیں۔ ہم اسکولوں کے لیے تو بڑی ہی مار پیٹ کر کے بھی اٹھاتے ہیں کہ بس اسکول کا ٹائم ہو گیا، وین کا ٹائم ہو گیا۔ آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ نماز تو اللہ کا حکم ہے، اس کے لیے ہم کیوں اتنے ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اپنے بچوں کو سکھانے میں؟ آج اگر ہم ڈھیلے پڑیں گے تو زندگی بھر ہم بچوں کو نہیں بول سکتے کہ آپ نماز پڑھو۔ وہ زندگی بھر نہیں پڑھیں گے، وہ چاہ کے بھی نہیں پڑھ پائیں گے نماز۔ تو ان کو سبق آموز قصے سنائیں، ان کو عبرت ناک واقعات سنائیں۔ بچوں کے کانوں میں جو بات رات کے ٹائم پہ بولی جاتی ہے سونے سے پہلے، لازم ان کو کہانیاں، چھوٹے بچے ہیں تو ان کو لازم ان کو تربیت جو ہے نا ان کی رات کے ٹائم کیا کریں، جب وہ سونے کے لیے لیٹیں اس ٹائم پہ ان کے سروں پہ ہاتھ رکھ کے، ان کو دعائیں پڑھ کے اور ان کو جو ہے نا وہ کہانیاں سنا کے سنائیں۔ وہ زندگی بھر وہ بات نہیں بھولیں گے، وہ واقعات نہیں بھولیں گے زندگی بھر۔ اور جو ہے وہ دن بھر جو ہے نا وہ قرآن کی تلاوت گھروں میں لگا کے رکھیں، بچوں کے کان میں دن رات قرآن سنتے رہیں وہ بچے، تاکہ وہ اچھے بنیں، نیک بنیں۔ دوسری بات جو ہے وہ مسنون دعاؤں کا بہت زیادہ اہتمام کروائیں بچوں سے۔
مسنون دعائیں یعنی آپ واش روم جا رہے ہیں، واش روم سے نکل رہے ہیں، گھر سے نکل رہے ہیں، گھر میں داخل ہو رہے ہیں، اور کیا کہتے ہیں سونے سے پہلے کی، کھانے سے پہلے کی، ہر چیز کی دعاؤں کا لازم اہتمام کروائیں۔ یہ تو اہتمام اگر بچے یہ سیکھ لیں گے دعاؤں کا اہتمام کرنا، اگر ان کو ہر وقت پہ یاد آئے گا تو بہت ساری مطلب سمجھو آپ نے آدھی سے زیادہ ان کی تربیت کر دی، کہ ان کو دعائیں جس چیز میں بھی آپ نے پہلے دعا پڑھ لی تو وہ کام آپ کا آسان ہوگا۔ اور بچوں کو ہمیشہ دم کیا ہوا پانی پلایا کریں، 4 قل اور سورہ فاتحہ ہمیشہ پڑھ کے ہر پانی پہ پھونک دیا کریں، اور وہی پانی بچوں کو پلایا کریں۔ اور یا شہیدو جو ہے وہ بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے پڑھا کریں، اس سے جو ہے وہ بچوں کے اندر غصہ، چڑچڑاپن، یہ سب چیزیں ختم ہوتی ہیں۔ ایک صحابی کا قصہ ہے کہ جب ان کی اولاد جوان ہونے لگی اور جب ان کی اولادیں پیدا ہوتی تھیں تو وہ اپنی نوافل بڑھا دیا کرتے تھے، اپنی اولاد کی حق میں دعا کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے اپنی نوافل بڑھا دیا کرتے تھے لیے۔ تو یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جس کو ماں باپ کو بہت ہی ڈیپلی سوچنا چاہیے کہ یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ اللہ نے صرف مطلب اولاد پیدا کرنا اور اس کو کھلانا پلانا یہی کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے ماں باپ کی، اصل ہے اس کی تربیت کے اوپر بہت سارے لوگ جو ہے وہ مطلب وہ کرتے ہیں، اس کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے بالکل بھی۔ بچوں کے سامنے اپنے ماں باپ کی، اپنے والدین کی خدمت کریں تاکہ وہ آپ کو دیکھیں اور وہ بھی زندگی بھر ان کے دماغوں میں یہی بات بیٹھ جائے کہ جیسے ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے مطلب اپنے ماں باپ کی خدمت کری ویسے ہمیں بھی کرنی ہے زندگی بھر۔ اور ایک اور امپورٹنٹ بات کہ ماں باپ کو یعنی میاں بیوی کو آپس میں بچوں کے سامنے ہرگز لڑائی جھگڑے نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ اس کا بہت برا اثر پڑتا ہے اولاد پہ، بہت ہی زیادہ برا اثر پڑتا ہے ان کی نفسیات پہ۔ وہ جب دیکھتے ہیں اپنے ماں باپ کو لڑتا ہوا جھگڑتا ہوا تو وہ بھی وہی چیز سیکھتے ہیں، آپس میں اپنے بہن بھائیوں کو مارتے ہیں، اور پھر بڑے ہونے تک بھی وہ اپنے لائف پارٹنرز کے ساتھ وہی سب کچھ کرتے ہیں جو ان کے پیرنٹس کرتے ہوئے آئے تھے۔ تو آپ کو سمجھیں کہ آپ کے اوپر ایک کیمرہ لگا ہوا ہے، والدین کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے اوپر یہ بچے نہیں، ہمارے کیمرے ہیں، یہ ہمیں ہر وقت نوٹ کر رہے ہیں، ہمیں ہر وقت دیکھ رہے ہیں، تو ہمیں ان کے سامنے، ایک کیمرے کے سامنے انسان کتنا زیادہ سیکیور رہتا ہے، تو اسی طرح ہمیں بھی اسی طریقے سے ان کے سامنے رہنا ہے، بچوں کے سامنے، تاکہ وہ کسی بھی چیز کا برا اثر اپنے دل و دماغ پہ نہ لیں۔ جتنا ہو سکے بچوں کو اچھے کاموں میں مصروف رکھیں، اچھی ایکٹیویٹیز گھر میں بنا کے دیں۔ موبائل دینے سے بہت بہتر ہے کہ آپ ان کے اوپر تھوڑا سا وقت دے دیں، تھوڑا سا ٹائم دے دیں۔ یہ وقت بہت قیمتی ہے اور بہت کم ہے ان کے پاس۔ بچے تھوڑے ہی دنوں میں دیکھتے ہی دیکھتے بہت جلدی بڑے ہو جاتے ہیں، پھر بعد میں اس وقت کو بہت ہم مس کرتے ہیں۔ اس لیے یہ جو وقت ہے، یہ جو نعمت ہے ہمیں ملی ہے، اس کو انجوائے کریں، ان کو پالتے ہوئے وہ بوجھ نہ محسوس کریں، ان کی تربیت کرتے ہوئے تھکیں مت۔ ان کو آپ یہ سوچیں کہ یہ تھوڑے سے وقت کے لیے ہیں ان کا بچپن، ان کو جتنا ہو سکے ہم اچھے سے اچھے کاموں میں مطلب ان کو اچھی سے اچھی تربیت کر دیں ان کی، کہ زندگی میں جب یہ لوگ بڑے ہو جائیں تو ہم ان کو دیکھ کے خوشی محسوس کر سکیں۔ بچوں کے اندر احساس کی عادت ڈالیں، ان کو احساس دلائیں ہر اس چیز کا جو ان کے پاس موجود ہے۔ ان کو اگر آپ ایک ٹوائے بھی دلا رہے ہیں نا تو اس سے پہلے ان کو ایک بہت بڑا سا ایک کہانی سنائیں، ان کو ایک بہت بڑا ایک لیکچر نہیں، ایک ان کو ایک سکھائیں، ان کو بتائیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس ٹوائز تو چھوڑو، کھانے کو کھانے نہیں ہیں، ایسے بچے بھی ہیں جو بہت غریب ہیں، ان کو غربا سے محبت سکھائیں۔ اپنا جو تھوڑا بہت صدقہ جمع کریں مہینے کے آخر میں وہ بچوں کے ہاتھوں سے دلوائیں، اور تاکہ ان کے اندر جو ہے وہ دینے کی عادت بنے، لینے کی عادت نہ بنے، دے کے خوش ہویا کریں بچے، ان کو ان کا دل بڑا ہو، ان کے اندر احساس ہوگا تو بچے بہت زیادہ آگے جو ہے نا وہ اچھے کام کریں گے اور انسانیت کی خدمت کریں گے۔ آخر میں بس یہی کہوں گی کہ اپنے بچوں کو بہت زیادہ سنا کریں، ان کی بہت زیادہ سنا کریں، وہ کیا چاہتے ہیں، کیا ان کے دماغوں میں چلتا ہے، کیا دل میں چلتا ہے، ان کی سنا کریں، ان سے محبت کریں، ان سے پیار کریں، ان کو بوجھ نہ سمجھیں، اور اپنے اولاد کے لیے بہت ساری دعائیں کیا کریں، دن رات اٹھتے بیٹھتے دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ ان کو نیک بنائے، صالح بنائے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، ان کو ہر فتنے ہر شر سے بچا کے رکھے، ان کی حفاظت کرے، ہر بیماری ہر برائی سے بچا کے رکھے، اللہ تعالیٰ ان کو دین کا داعی بنائے، انشاءاللہ آمین ثم آمین۔